مدینہ منورہ آنے والے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لائیں تو آپ کی مدینہ آنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا ہو. یہ ترتیب نہ کریں کہ میں مدینہ اس لیے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے دوستو، اس بدبخت شخص کو آپ نے دیکھا. یہ بدبخت مدینہ منورہ میں یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کھڑے ہو کر اور حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے بھائیوں، جب آپ گھر سے چلا کریں تو یہ نیت بنا کے نہ چلیں کہ میں حضور کی قبر کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، بلکہ یہ نیت بنا کے چلا کریں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھوں گا. اللہ اکبر. یہ بدبخت وہابی کالا سانڈ وہاں کھڑے ہو کر حضور پر کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے. میرے دوستو، پہلے اس کی بکواس کو آپ سن لیجئے، میں پھر بالکل تفصیل کے ساتھ ایک ایک بات کا خلاصہ کروں گا اس بدبخت کی. بس ویڈیو چھوڑ کے مت جائیے گا، انشاءاللہ آپ کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہوگا انشاءاللہ. سن لیجئے پہلے اس بدبخت کو. مدینہ منورہ آنے والے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لائیں تو آپ کی مدینہ آنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا ہو. یہ ترتیب نہ کریں کہ میں مدینہ اس لیے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کروں گا، بلکہ آپ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کے لیے اس یہاں تشریف لائیں. اور جب آپ مدینہ آ جائیں مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں اور پھر اس کے بعد قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ سلام اس طریقے سے کریں، السلام علیکم یا رسول اللہ. پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھیں اور السلام علیکم یا ابا بکر صدیق کہیں. پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھیں اور السلام علیکم یا عمر الفاروق کہ آپ دونوں صحابی کو بھی سلام کریں. سلام کا صرف یہی طریقہ ہے، اتنا سلام کر کے آپ آگے بڑھ جائیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ جب قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو یہ عقیدہ ہرگز نہ رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں یا کہ ہماری باتوں کو ڈائریکٹ سن رہے ہیں. یہ سمجھنا یا یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ جو 2-3 پیج کا سلام لوگوں نے لکھ رکھا ہے اس سلام کو وہاں پڑھنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، بلکہ مختصر سلام کر کے آگے بڑھ جائیں. اسی طریقے سے قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ دعا نہ کریں اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کسی چیز کا سوال نہ کریں. نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت مانگیں اور کہیں دنیا و آخرت کی کوئی اور چیز کا سوال کریں. اسی طریقے سے آپ جب آپ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو کسی اور سلام پیش نہ کریں. اس لیے کہ جو مومن اور مسلمان جہاں سے سلام کہتا ہے فرشتے اور ملائکہ اس سلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں. میرے دوستو، اس بدبخت وہابی کی آپ نے بکواس کو سنا کہ اس نے میرے نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر کتنا بڑا الزام لگایا ہے. یہ اکثر حجاج کرام کو پریشان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے حضور نے فرمایا. اس وہابڑے سے یہ پوچھئے کہ یہ حضور نے کہیں فرمایا کہ جب آپ گھر سے کوئی میرا امتی چلے تو وہ نیت بنا کے یہ چلے کہ میری قبر کی زیارت کرنے نہ آئے، بلکہ صرف یہ نیت بنا کے چلے کہ میں حضور کی مسجد میں نماز پڑھوں گا جا کے؟ کیا کہیں فرمایا حضور نے؟ بلکہ حضور نے اپنی قبر انور کو لے کر کیا فرمایا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں دلائل کے ساتھ. پہلے ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا تھا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے سبحان اللہ. ارے وہابڑے کالے سانڈ، نماز تو آدمی گھر میں بھی ادا کر لیتا ہے، نماز تو خدا کے گھر ہر محلے میں مساجدیں ہوتی ہیں وہاں بھی ادا کر لیتا ہے، لیکن آخر کار
مسجد نبوی میں جو 50,000 نمازوں کا ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ میرے نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی ہی تو برکت ہے، میرے مصطفیٰ وہاں پر ہیں، اسی لیے تو 50,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اب حضور قبر انور کو لے کر کیا فرماتے ہیں، ذرا اس کو غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی، یعنی جس شخص نے میری زیارت کی میرے وصال شریف کے بعد، میرے وصال شریف کے بعد، تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی وہابی کا نہیں ہے، کسی مولوی کا بھی نہیں ہے، یہ حضور فرماتے ہیں یعنی جس شخص نے میری زیارت کی میرے وصال کے بعد، تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد کیا فرماتے ہیں دیکھیے، اس لیے میں نے کہا میرے دوستو، اور میں کہہ رہا ہوں، عقیدہ وہابیوں جیسا نہیں صحابیوں جیسا بنائیے، وہابیوں جیسا نہیں صحابیوں جیسا عقیدہ بنائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، من حج فزار قبری بعد موتی کان کمن زارانی فی حیاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یعنی جس شخص نے حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی میرے وصال کے بعد، تو گویا اس شخص نے میری ظاہری حیات میں میری زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ گھر سے کوئی بھی حاجی چلے تو یہ نیت بنا کے نہ چلے کہ میں حضور کی قبر کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ اللہ رحم فرمائے، رحم فرمائے۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں حضور؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، یعنی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور آپ نے غور کیا ہے، آپ نے غور کیا ہے، اس نے ایک جگہ یہ بھی بولا کہ یہ عقیدہ بالکل نہ رکھیں کہ حضور ہماری شفاعت، نہ حضور سے شفاعت مانگیں اور نہ دنیا آخرت کی کوئی چیز مانگیں حضور سے، یعنی کہ حضور سے شفاعت بھی نہ مانگیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، یعنی جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حضور شفاعت کے لیے کہہ رہے کہ میری شفاعت واجب ہو گئی اس شخص پر، اور یہ کہہ رہا حضور سے شفاعت ہی نہ مانگیں۔ صحابیوں جیسا عقیدہ بنائیے میرے بھائیوں، وہابیوں جیسا مت بنائیے۔ یہ ڈالر اور دینار پہ بکنے والے لوگ ہیں یہ۔ آگے کیا فرماتے، من زار قبری حلت لہو شفاعتی، یعنی جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہوگی، شفاعت ثابت ہوگی۔ ویڈیو چھوڑ کے مت جائیے گا، بہترین دلائل دوں گا انشاءاللہ۔ آگے کیا فرماتے ہیں، من جاءنی زائرا لا تعملہ حاجۃ الا زیارتی کان حقا علی ان اکون شفیعا یوم القیامہ، یعنی جو شخص میری زیارت کے لیے آیا، میری زیارت کے علاوہ اسے اور کوئی حاجت نہ تھی، تو مجھ پر اس کا حق ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ کالا سانڈ وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ حضور سے شفاعت بھی نہ مانگیں، حضور سے شفاعت بھی نہ مانگیں۔ کتنا بڑا الزام یہ حضور پر لگا رہا ہے، ہمارے نبی پر لگا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری شفاعت واجب ہو گئی اس شخص پہ جس نے میری زیارت کی، میری قبر کی زیارت کی۔ میرے دوستو ویڈیو چھوڑ کر مت جانا، دیکھو تھوڑی ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے میرے دوستو، لیکن انشاءاللہ آپ کی مکمل اصلاح ہو جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، من زارنی بالمدینتی محتسبا کنت لہ شفیعا و شہیدا، یعنی جس شخص نے ثواب کی نیت سے مدینہ طیبہ میں میری زیارت کی، میں قیامت کے دن اس شخص کی شفاعت کروں گا اور اس کے لیے شہادت دوں گا۔ آگے فرماتے ہیں، من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ، یعنی جس شخص نے قصدن نیت کر کے میری زیارت کی وہ شخص قیامت کے دن میرے پڑوس میں ہوگا، یعنی میرے بہت قریب ہوگا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، یعنی جس شخص نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی، میری زیارت نہیں کی۔ یہ وہابی کہہ رہا ہے کہ حضور کی قبر کی زیارت کرنے کی وجہ سے نہ، لیکن حضور فرماتے ہیں یعنی جس شخص نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی تو یقیناً اس شخص نے مجھ پر ظلم کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عقیدہ صحابیوں جیسا بنائیے، وہابیوں جیسا نہیں۔ آپ نے غور کیا ہو تو اس نے ایک چیز بولی تھی کہ یہ عقیدہ بالکل نہ رکھیں کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں۔ وہابی تیرا توڑ تو ہمارے اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی بتا دیا تھا
تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور ہمارا ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پڑھیں وہاں وہ سنیں, ہم یہاں سے پڑھیں مدینے وہ سنیں, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. ایک جگہ بولا کہ شفاعت نہ مانگیں حضور سے. بہت نقطے کی بات بتا رہا ہوں میں, تو میرے دوستو اس طرح کا عقیدہ کبھی نہ بنائیں. حضور شفاعت کریں گے. اچھا غور کیا آپ نے, نماز جنازہ آپ پڑھتے ہیں, نماز جنازہ میں جب نابالغ بچے کی دعا اور بالغ بچے کی جو دعا ہوتی ہے اس میں آپ نے پڑھا ہوگا نابالغ بچے کی دعا اللہم اجعلہ لنا فرطم واجعلہ لنا اجرم وذخرم واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. یہ شافع و مشفع کیا ہے, اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں آپ. اے اللہ اس بچے کو تو ہمارے پہلے سے جا کر انتظام کرنے والا بنا, اور اس کے لیے اس کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ اور سفارش کرنے والا اور سفارش منظور کیا ہوا بنا دے. یعنی کہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ بروز قیامت میں اس کو ہماری سفارش کرنے والا بنا دے. تو ہمارا بچہ ہمارے لیے شفاعت کرے گا, سفارش کرے گا. لیکن حضور کے لیے یہ کالا سانڈ کہہ رہا ہے کہ شفاعت مت مانگنا حضور سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر ہم تمام کے ایمان کی عقائد کی حفاظت فرمائے, ایسے وہابیوں سے اللہ ہم سب کو دور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.